آج دیکھ لیجئے ہر ایک کو فکر ہے. کیا فکر ہے؟ مولوی صاحب مسلمان ستائے جا رہے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، ہر چیز کی فکر ہے. بدعات بڑھتے جا رہے ہیں، خرافات زیادہ ہے، سنت کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی فکر کہاں ہے؟ مسلمان وہاں ستائے جا رہے ہیں، بلڈوزر وہاں چل رہا ہے، دکان اور مکان کا مسئلہ ہے، اور یہاں اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے. اس کے لیے کہاں فکر ہے بتائیے میرے بھائیو. ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بات پہنچائیے، مانے کوئی نہ مانے. اپنا کام ہے کان تک پہنچا دینا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. آج ہم نے اور آپ نے سرٹیفکیٹ لگا دیا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بہت سخت ہیں، ان سے بات نہیں کرنے کا، یہ سننے والے نہیں ہیں. جی نہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے مرتے دم تک ہے. آج ہم نے اور آپ نے کافر بول کے، مشرک بول کے تعلقات کاٹ لیا ہے. یہودی لوگ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ اپنے یہاں ان کو نوکر رکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ نوکر بیمار ہوا جو یہودی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایسا ہے، دعوتی پہلو دیکھیے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی دعوت کا کام. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج یک روزہ دعوتی و تربیتی پروگرام میں میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. جو آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ بایوگرافی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات. پوری زندگی ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہر چیز میں. آج جو مجھے وقت ملا ہے میں صرف دعوتی پہلو کو رکھوں گا انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جذبہ تھا کہ سامنے والے سب جنتی ہو جائیں. پوری کوشش کرتے تھے. آج اسی جذبے کو ہمیں اور آپ کو لے کر اٹھنا ہے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کیا. صحابہ کرام نے کوشش کی، تابعین نے، تبا تابعین نے، نیک لوگوں نے، اماموں نے ہم تک پہنچایا ہے. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر آگے تک پہنچائیں. آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ویسا جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے. آج دنیا کے لیے بہت جذبہ ہے ہمارے اندر. نیتا جی بننا ہو، دیکھیے لوگوں میں کتنا جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیاوی کام کے لیے آگے آگے ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو بہترین ڈریس پہن کے ہم اور آپ آگے آگے رہتے کہ نہیں رہتے؟ اگر رات میں 12 بجے بلا لیا جائے، 2 بجے بلا لیا جائے، حاضر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دین کے کام کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھ لیجئے اللہ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آج دیکھ لیجئے ہر ایک کو فکر ہے. کیا فکر ہے؟ مولوی صاحب مسلمان ستائے جا رہے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے،
لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ فکر ہے اسلام وہاں اس حالت میں دکھ رہا ہے، نماز میں اتنے لوگ کم ہیں، لوگ ایک اللہ کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہے جذبہ، فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے۔ بدعات بڑھتے جا رہے ہیں، خرافات زیادہ ہے، سنت کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی فکر کہاں ہے؟ ہاں، مسلمان وہاں ستائے جا رہے ہیں، بلڈوزر وہاں چل رہا ہے، دکان اور مکان کا مسئلہ ہے، اور یہاں اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کہاں فکر ہے بتائیے؟ اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا امام صاحب؟ دیکھ ہی رہے ہم اور آپ۔ کیا حال ہے عبدالعظیم بھائی، ٹھیک نا؟ فکر کیجئے، فکر۔ جب تک ہم اور آپ ویسے ہی فکر نہیں کریں گے جیسا کھانے کی فکر، اسی طرح اسلام کی بھی فکر ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، تو اللہ نے بتایا۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ویسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2284، انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه۔ لوگوں سن لو، میری مثال اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ ایک آدمی کی طرح، آگ اس نے جلایا اور پھر وہاں جانور اور پتنگے سب آگ میں گرے جا رہے ہیں، اور میں تو وہ ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں لوگ آگ میں گرے جا رہے ہیں، شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، جہنم کا راستہ ہے ان کا۔ ہمیں اور آپ کو فکر ہے؟ کمر پکڑ پکڑ کے لائیں، کمر پکڑ پکڑ کے لائیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ ارے بھائی، ہم اور آپ جو کلمہ پڑھیں الحمدللہ، لڑک پھڑک کے تو چلے جائیں گے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں بھائی؟ تو کیا ہم اور آپ چاہتے نہیں کہ ہمارے جو دوست لوگ ہیں وہ لوگ بھی جنت میں جائیں؟ بولے بات نہیں کرنے کا، ہر چیز کی بات کرو، اسلام کی بات نہیں کرنے کا، چلے گا کیا؟ تو کیا جنت میں اکیلے موج مارنا چاہتے ہیں؟ بولیے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے، پہلی وحی اتری، کون سی سورہ ہے پہلی وحی میں؟ سورہ علق 96، 1 سے 5۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اپنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ اقرا پڑھو۔ ارے کیا پڑھو؟ رب کی بات پڑھو، وہ پڑھو جو اللہ سے ملا دے، وہ مت پڑھو جو اللہ سے دور کر دے۔ آج دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، لیکن چاند کو کس نے بنایا؟ اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ زمین کے اندر چلی گئی ہے، سمندر میں جا رہی ہے، بنایا کس نے؟ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ تو ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے جس نے بنایا۔ جو چیز بنی بنائی ہے وہاں تک بھی پہنچیے، لیکن وہاں تک پہنچیے جس نے بنایا ہے۔ تو جب یہ 5 آیتیں اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ لوگ آتے تھے، مدینہ کے لوگ بھی آتے تھے حج کرنے، اور پورے عرب سے لوگ آتے تھے، تو وہاں جاتے تھے، حج کے موسم پر ملتے تھے۔ ہم اور آپ جاتے ہیں کیا اسلام کو لے کے؟ بھائی دعوت دینی پڑے گی، جانا پڑتا ہے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، حج کے موسم پر گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، حافظ صاحب ملے ہیں۔ تو جب تک ہم اور آپ نہیں ملیں گے نہیں ہوگا وہ جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے۔ بچے میں کون مسلمان ہوئے؟ ببوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیڈیز میں کون؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چپکے چپکے والی دعوت تھی۔ اس کے بعد پھر 5 آیتیں اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ سورہ مدثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور صفا پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ صفا پہاڑ پہ چڑھنا ایک میڈیا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے ٹی وی کا استعمال ہو رہا ہے، میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور وہ میڈیا صفا پہاڑ۔ اگر آج ہم اور آپ یہ ممرا والے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ وہاں جا کے اگر بلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پگلا گیا ہے۔ لیکن اس زمانے کی میڈیا کیا تھا؟
اسی جانے کا اوپر بلانے کا تو سب لوگ جمع ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے. تو یہ بتانا ہے کہ دعوتی جذبہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا مولانا لوگوں کا کام ہے, اور کوئی بھی پریشانی ہو مولانا لوگوں پر تھوپ دینے کا. بھائی ڈاکٹر صاحب کا بھی کام ہے, انجینئر صاحب کا بھی کام ہے, ماسٹر صاحب کا بھی کام ہے, لیکن علماء کی نگرانی میں کام ہے. لوگ مشورہ دیتے کہ مولوی صاحب کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے, انجینئر بھی بننا چاہیے, ماسٹر بھی بننا چاہیے. تو ہم تو یہ بھی کہتے کہ ماسٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو مولوی بھی بننا چاہیے. حرج کی بات کہا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھے. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4971 آیت 3 وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214. آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر حق بات بولیے گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور جھوٹ بولیے گا تو رشتہ بنا رہے گا. بولنا تو پڑے گا, بولنا تو پڑے گا, چاہے کوئی ناراض ہو جائے. انداز پیارا ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا صباحا, ہائے صبح کا وقت. سب لوگ آ گئے. اچھا یہ بتائیے, پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو حملہ کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس میں کتنا انداز ہے بہترین میڈیا کا. سوال جواب, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ انداز, یہی انداز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے؟ پیچھے سے آ رہے ہیں, کیا کرو گے؟ جو بات بول رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کہا, ما جربنا علیک کذبا, ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ڈرا رہا ہوں دردناک عذاب سے. تو ابو لہب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے, وہ کھڑا ہو گیا. پتہ یہ چلا اب دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو سب سے پہلے مخالف آپ کے رشتہ دار ہوں گے. اور کہا تبا لک لہذا جماعتنا, ہلاکت و بربادی ہو اسی لیے جمع کیا تھا کیا؟ تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی, یہ گستاخ رسول ہے. ایک سورہ اللہ نے اتار دی, اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ تبت. تبت یدا ابی لہب وتب 111. پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ کا آپ کام کریں گے تو آپ کے مخالف آپ کے گھر والے سب ہو جائیں گے, لیکن ہمت نہیں ہارنے کا, کوشش کرنے کا, لگے رہنے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کا ہر جگہ استعمال کیا ہے, لوگوں سے پوچھا ہے, اور اس ذمہ داری کا احساس, اور لوگوں سے کہلوایا بھی کہ جی میں نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا, آپ لوگ گواہ رہیے گا کہ نہیں رہیے گا. اب آپ ہی بتائیے, اتنا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1218, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا. کتنے حج کیے بھائی؟ ایک ہی حج, اور 4 عمرے کیے ہیں. اس حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والا پہلو ذکر کیا. کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ تَسَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ, تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا, کہا جاتا ہے 1 لاکھ کے اوپر تھے لوگ. کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا, نصیحت کی, آپ نے بات پہنچا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا اس انگلی سے, اور کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گوارا, تو گوارا, تو گوارا. کس کام کے لیے کہا؟ دعوتی پہلو, دعوت و تبلیغ. جی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو میرے بھائیو, ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بات پہنچائیے, مانے کوئی نہ مانے. اپنا کام ہے کان تک پہنچا دینا, دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ ہے, اس جذبے کے بارے میں کیا کہنا, کتنی فکر ہے. آج ہم نے اور آپ نے سرٹیفکیٹ لگا دیا, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ بہت سخت ہیں, ان سے بات نہیں کرنے کا, یہ سننے والے نہیں ہیں. جی نہیں, آپ کا کام ہے پہنچانا. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24, ابو طالب کی وفات کا وقت آیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو وہاں پر 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ. یہ گرو گھنٹال لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے رہتا, وہ ہر جگہ گھومتے رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ, چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ, کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کر لوں گا. صرف کان میں بولنا ہے بس. تو یہ دونوں بار بار بولتے رہے, ارے بول دیں گے, ارے بول دیں گے, ارے بول دیں گے. یہ کیا ہوگا؟
بالآخر جب ابو طالب کی روح نکلی تو کیا کہا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، اس کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے منع کر دیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 کے اندر ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے لیے جبکہ ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے یہ مشرک ہے، کیوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، کیوں؟ خاندانی میٹر کی وجہ سے۔ آج بھی اپنے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اتنے نمبر والے حق پر ہیں، چاہے 24 نمبر والے ہو یا کوئی نمبر والے ہو، حق پر ہیں، لیکن ارے کیا کہیں گے، بدل لیے، اسلام حق پر ہے، کیا بولتے، ارے کیوں چینج کر لیے؟ اور ایسے لوگ ٹی وی پر آتے ہیں اور میڈیا بتا دیکھیے اسلام اچھا نہیں لگا تو چھوڑ دیا، دس اور دیٹ۔ ابو طالب کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن کیا کہا؟ لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمل علی ذلک الجز لاقررت بها عینک۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 25 کہا، بھتیجے بیٹے مجھے پتا ہے آپ کا دین حق ہے، قریش کے لوگ کیا کہیں گے، ورنہ میں آپ کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتا، یعنی اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو قبول کرا لینا، بتا سکتے ہیں منوا نہیں سکتے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بول بول کے تھک گیا ہوں، چھوڑ دیا، اب بول بول کے تھک گیا، نہیں، آپ نے زندہ رہنا یا انہوں نے زندہ رہنا۔ ابو طالب جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، گاہے بگاہے بیان کرتے رہے، آپ بھی بیان کرتے رہیے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے مرتے دم تک ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے کافر بول کے، مشرک بول کے تعلقات کاٹ لیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کتنے لوگوں کے پاس ہم اور آپ جاتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایسا ہے، دعوتی پہلو دیکھیے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی دعوت کا کام۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356 1356، ایک یہودی غلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کام کرتا تھا۔ اب غور کیجئے، یہودی لوگ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ اپنے یہاں ان کو نوکر رکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ نوکر بیمار ہوا جو یہودی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے فقعد عند رأسہ، اور جا کر ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ آج ہمارا مسلم نوکر جو اپنے یہاں کام کرتا ہے، ہم ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، بیمار رہے گا جائے چولہے باڑ میں، اس کو تنخواہ بھی نہیں دیں گے، اور مانگنے آئے گا پیسہ دھتکار کے بھگا دیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے ایسا بدلہ لیتا ہے کوئی حساب نہیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو زندہ کر لیں۔ بس ہاسپٹل جائیے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، کسی سے بھی صرف اتنا پوچھیے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، ٹینشن نہیں لینے کا، سب صحیح ہو جائے گا، کائے گھبرا رہے ہیں؟ ہر ایک سے پورے وارڈ میں آپ صرف گھومیے عصر بعد، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کے یہ ٹھیک ٹھاک ہی سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں دعوت کا پہلو دیکھ لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا اسلام قبول کرو۔ دیکھیے وہ مر رہا ہے، اس کی حالت ایسی ہے جان نکل لے، لیکن فکر دعوتی پہلو، جنت میں جانے کی فکر، جنت میں لے جانے کی فکر۔ تو وہ اپنے بابا کو دیکھتا، اطیع ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول لے مان لے۔ اس کے بابا کو بھی پتا، ابا کو، یہودی لوگوں کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اب اس میں غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریڈٹ نہیں لیا کہ میری وجہ سے مسلمان ہوئے۔ آج اپنے یہاں لسٹ ہے، آج اپنے یہاں لسٹ ہے، میری وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مولویوں کے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن اور دوسرے لوگوں کے پاس جائیے، ان کے پاس پوری لسٹ ہے، آپ کو پتہ نہیں
اتنے لوگ مسلمان ہوئے میری محنت سے، اور ہر سال انہی کو ڈگری ملتی ہے، دنیاوی ڈگری مل رہی ہے، دکھا رہے ہیں، اتنے لوگ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ ہی بتائیے اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو آدمی کی کلاکاری ہے کیا؟ اللہ کی تعریف ہمیشہ۔ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ ایک دو بات اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایسا ہے، لوگ بہت مارے، لہو لہان کر دیے، آج ہمیں بھی کوئی مارے تو ٹینشن نہیں لینے کا، پہلی بار کوئی مارتا ہی کہاں ہے، وہ کام ہی نہیں ہو رہا، تو بھائی تو لوگ ماریں گے ہی، یہ کام ہی ایسا، مار کھانا پڑے گا، پریشانی تو بڑھے گی بھی، لیکن گھبرانے کا نہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1795، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا آپ کے اوپر کیا؟ بولے ہاں، وہی طائف والا مسئلہ، وہاں گیا میں، ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے میری بات نہیں مانی، بہت تکلیف ہوئی، میں واپس آیا، جبریل امین آ گئے، پہاڑ کے فرشتے بھی آ گئے، اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر طائف والوں کو پیس دوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو بولتے جلدی پیس دیجئے، جلدی پیسیے، یہ ماننے والے نہیں، جلدی پیس دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ان کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے اور دعوتی پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ فلانے کو اسلام کا سپاہی بنا دے۔ آج اپنے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، جو کٹر قسم کے ہیں ہم اور آپ ان کے لیے دعا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت دیکھ لیجئے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل و بعمر بن الخطاب، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681، اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دونوں میں سے ایک کے ذریعے، ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے۔ دیکھیں دعوتی پہلو، تو دائی کا کام کیا ہے؟ دعا بھی کرنا۔ دونوں میں سے کون مسلمان ہوئے بھائی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا آپ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعے سے ملا ہے کہ ہم اور آپ دعوت کے کام میں ہیں، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، کیا معلوم اللہ کب دل کو پھیر دے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، زندگی بھر ساتھ دیا جب تک وہ زندہ رہے۔ یہی ایک ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے بغیر مسلمان ہوئے، بڑی خدمت کی اور اپنے بیٹے بھتیجے کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہو گئی۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 6628، ایک وفد جو ہے قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ابو طالب کے پاس، قریش کے کچھ لوگ آئے اور کہا یا ابا طالب ان ابن اخیک یوزینا فی نادینا وفی مسجدنا، ابو طالب آپ کا جو یہ بھتیجا ہے نا، بھتیجا مراد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے ہماری مجلسوں میں، ہماری مسجدوں میں، پلیز ان کو روک دیجئے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یا ابن اخی، بھتیجے یہ آپ کے رشتہ دار لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو تکلیف دیتے ہیں، یہ کام آپ چھوڑ دیجئے، دعوت کا کام۔ دیکھیں حالات کے اعتبار سے کتنے دعوت سینٹر بند ہو گئے پتہ ہے آپ کو، ان کے ماں باپ نے روک دیا، بیٹا کرنا نہیں ورنہ اندر چلا جائے گا، بند ہو گئے کتنے، پورے بھارت دیش میں آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن اللہ والے بند تو ہو سکتے ہیں لیکن دعوت کا کام بند نہیں کر سکتے، جملے پر غور کیجئے، اللہ والے اندر بند تو ہو سکتے ہیں لیکن دعوت کا کام کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے ہیں تو وہ سنت زندہ ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا دائیوں کے لیے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں بہت اہم ہے، ما انا باقدر علی ان ادا لکم ذلک من ان تشعلوا منها شعلہ، پہلے کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے، اترون هذا الشمس، مثال دی ایسے ہوتا دیکھ رہے ہیں سورج، تو بولے ہاں سورج، ہمارے ہاتھ میں بھی ایک شعلہ آ جائے سورج کا، میں دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔
ایک قول اپنے یہاں بہت مشہور ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو وہ پڑھ ہی دیتا ہوں۔ سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 909 بہت روایت مشہور ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا یا عمی واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر حتی یظہر اللہ او اہلک فیہ ما ترکت، کہ اگر یہ لوگ سورج کو ہمارے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں دے دے پھر بھی میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ روایت وہی صحیح ہے جو میں نے کہا، سورج کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا شعلہ بھی میرے ہاتھ میں کوئی دے دے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں دعوت کا کام۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جذبہ ہے، ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے، جو 1 منٹ میرا رہ گیا، آخری بات یہ ہے کہ جتنی بھی تکلیف آئے برداشت کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 240، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس کے بعد اس نے اوجھڑی رکھ دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو ہٹا لوں۔ ان کی بیٹیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے ہٹا دیا۔ بیٹیا بہت کام کی ہے، آپ گھر پہ جائیے تو بیٹیا ہی آپ کو پانی پلائے گی، بیٹا پوچھے گا نہیں، کیونکہ بیٹا موٹا مال ہے، بیٹا پیدا لوگ بولتے موٹا مال، بیٹیا بہت کام کی ہے، پوچھے گی بابا پانی لاؤں کیا، تو انہوں نے ہٹا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے اندر ہمت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے لیے بد دعا کر دی اور 7 کے 7 بدر میں مارے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی لگتی ہے، بد دعا بھی لگتی ہے، تو ایک داعی کو اپنے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے ایسا ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دعوتی جذبہ پیدا کر دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔